ایک مرتبہ کا قصہ ہے، اب تو راز رہا نہیں، اب تو ابا کا انتقال ہو گیا۔ خوب سردی تھی نظام الدین میں، 1975 کا یہ قصہ ہے، 1975 خوب سردی کڑاکے کی جنوری، اور رات کو کسی آدمی نے آ کر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو والد صاحب تو سوئے ہوئے تھے، ہم بچے تھے، تو والدہ جو ہے وہ گئی، کہا کون ہو، رات کو اتنے بجے السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو دلی مرکز بیان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو بیان کیسا لگا ہے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بھائی مولا عمر، یہ جنات آئے ہیں افغانستان اور پہاڑیوں سے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، اس لیے کچھ اللہ رسول کے بات انہیں سنا دو۔ یہ حضرت جی نے کہا، یہ جنات آئے ہیں افغانستان کے وادیوں سے آئے ہیں، پہاڑوں سے آئے ہیں، اس لیے اللہ رسول کی کچھ بات انہیں سنا دو۔ حضرت جی بیٹھ گئے، ابا کے لیے کرسی لائی گئی، وہ میواتی بھی خدام تھے، کرسی رکھی گئی، ابا نے جو ہے خطبہ پڑھا اور اللہ کے احکامات بیان کیے، نماز پڑھنا، نکلنا، کرنا، چلہ دینا، جو ہماری ترتیب ہے کام کرنے کی۔ انہوں نے نام بھی لکھوائے۔ پھر جناتوں نے ایک سوال کیا، یہ ابا کہتے تھے کہ احکامات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس، کہتے تھے جنات کا تذکرہ پہلے ہے، انسان کا تذکرہ بعد میں۔ دنیا میں اللہ نے پہلے جناتوں کو بھیجا ہے، انسانوں کو بعد میں بھیجا ہے، اس لیے جن کا تذکرہ پہلے لائے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ عبادت کے اندر کی، اور احکامات سارے کے سارے وہی رہیں گے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کا قصہ ہے، اب تو راز رہا نہیں، اب تو ابا کا انتقال ہو گیا، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید میں نے کسی جگہ بیان بھی نہیں کیا۔ خوب سردی تھی نظام الدین میں، خوب سردی، 1975 کا یہ قصہ ہے، 1975 خوب سردی کڑاکے کی جنوری کی، اور رات کو کسی آدمی نے آ کر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو والد صاحب تو سوئے ہوئے تھے، ہم بچے تھے، تو والدہ جو ہے وہ گئی، کہا کون ہو، رات کو اتنے بجے آئے ہو، کون ہو، تو اس نے میواتی تھا، وہ میواتی، یہ کہا میں ہوں، تو میں کیوں آئے ہو، یوں کہ حضرت جی مولانا عمر صاحب کو بلا رہے ہیں، حضرت جی مولانا عمر صاحب کو بلا رہے ہیں۔ تو والدہ میری کہنے لگی، اللہ غریق رحمت کرے، کہنے لگی کہ کہیں کوئی دشمن نہ ہو، کوئی قاتل نہ ہو، آج کل تو سب ایسا چلتا ہے نا۔ تو ہمارے ابا کو جگایا اور ابا کو جگا کر کہا کہ دیکھو وہ میو آیا ہے، وہ میواتی بھی معروف تھا، جانا پہچانا، وہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں۔ ابا نے کہا حضرت مجھے بلا رہے ہیں، کتنے بجے ہیں؟ یہ کہا رات کے 3 بجے ہیں۔ اوہ حضرت اس وقت میں کیوں بلایا مجھے، یہ تو پتہ نہیں۔ ابا نے کہا اللہ میری تھیلی رہتی تھی ابا کے ساتھ، جیسے میرے ساتھ یہ تھیلی رہتی ہے نا، ہر وقت ان کے ساتھ تھیلی رہتی تھی، بھائی لاؤ تھیلی لاؤ۔ تو آپ اکیلے جاؤ گے، یونس کو جگاؤں؟ نہ سونے دو یونس کو۔ تو جب نکلنے لگے میرے والد تو میری ماں نے کہا امبھاڑین جاجو، گجراتی میں امبھاڑین جاجو، کوئی دشمن نہ ہے، بڑے کہتا ہے کہ حضرت جی بولا وہ سنتون ماری نوکھے بار جی، یہ میری والدہ نے کہا کہ امبھاڑین جاجو، کہ یہ کیسے حضرت جی بولا وسن تمہیں خوشی خوشی حضرت جی پڑھ جو آٹھ ٹائم حضرت جی نے بولا وہاں سے آتا آرام کروانا ٹائم سے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت جی کی بہت محبت ہوتی تھی، بہت قدر کرتے تھے حضرت جی کی۔ حضرت جی نے ہاں کہہ دیا تو ہاں، حضرت نے نہ کہہ دیا تو نہ، یہ ان کی زندگی تھی۔ تو میری والدہ نے چلتے چلتے جو کہا تمہیں جو سو تو امبھاڑین جاجو، پلو میواتی سے، آج کل تو وہ آپس میں انتشار بھی رہتا ہے نا، پلو سے ان تو چٹلی شکایت سے بھائی وہ جے سے یہ سے جاؤ تو پڑشے مارے، حضرت جی بولا حضرت جی بلا رہے ہیں مجھے۔
خیر باہر نکلے، وہ میواتی شریف تھا، اس نے جو ہے ابا کی تھیلی لے لی اور یہ فرمایا اجی حضرت جی آپ کو بلا رہے اور بہت اہم مشورہ کرنا ہے، اور حضرت جی نے یہ کہا کہ باہر کے دروازے سے نہ لائیو، اندر عورتوں کے دروازے سے لائیو۔ 2 دروازے تھے حضرت جی تک پہنچنے کے لیے، ایک تو باہر کا عام گیٹ وہاں سے کر کے آ جاؤ، اور ایک اندر کا پرائیویٹ گیٹ، یعنی گھر والے بھی ہوتے تھے، بولے سب گھر والوں کو پردہ کروا دیا ہے۔ اور حضرت جی نے کہا ہے مولی عمر کو، ہمارے ابا کو مولی عمر کہتے تھے، مولی عمر کو یہاں سے لاؤ۔ خیر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو والد صاحب خود کہتے تھے میں گیا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے اور سامنے کھچا کھچ جنات بھرے ہوئے، کھچا کھچ، کسی کے دانت لمبے، کسی کے ہاتھ لمبے، کسی کے چوٹی، کسی کا۔ اور میں تو بھی دیکھ کر میں سمجھا گیا، میں تو سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے۔ میں تو حضرت جی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، جب عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے میں تو حضرت آپ کا پاؤں پکڑ لوں گا، جو ہونا ہو وہ ہو۔ تو ابا کہتے تھے میں نے بھی، مجھے بھی قصہ یاد تھا ان کو، ابا کہتے تھے میں نے بھی دل میں سوچا کہ بھائی حضرت جی کا اگالدان پکڑ لو، یہ حضرت جی کی چھوٹی سی تھیلی ہوتی تھی وہ پکڑ لو۔ جا کر بیٹھا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی مولا عمر، آواز بھاری ہوتی تھی، بھائی مولا عمر یہ جنات آئے ہیں افغانستان اور پہاڑیوں سے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، اس لیے کچھ اللہ رسول کے بات انہیں سنا دو۔ یہ حضرت جی نے کہا یہ جنات آئے ہیں افغانستان کے وادیوں سے آئے ہیں، پہاڑوں سے آئے ہیں، اس لیے اللہ رسول کی کچھ بات انہیں سنا دو۔ حضرت جی بیٹھ گئے، ابا کے لیے کرسی لائی گئی، وہ میواتی بھی خدام تھے، کرسی رکھی گئی، ابا نے جو ہے خطبہ پڑھا اور اللہ کے احکامات بیان کیے، نماز پڑھنا، نکلنا، کرنا، چلہ دینا، جو ہماری ترتیب ہے کام کرنے کی۔ انہوں نے نام بھی لکھوائے۔ پھر جناتوں نے ایک سوال کیا، یہ ابا کہتے تھے کہ حضرت ہم تبلیغ کا کام تو کرتے ہیں لیکن گشت نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں نہیں کر سکتے گشت؟ یہ کہا گشت کرنے جاتے ہیں تو کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے، کوئی رشیا بھاگ جاتا ہے، کوئی چائنا بھاگ جاتا ہے، اب کہاں کہاں ڈھونڈ لو ان لوگوں کو؟ تو حضرت نے کہا جتنا ہو سکے اتنی دعوت دو، نمازی بناؤ، ان کو نمازی بناؤ۔ اب یہ ہو گیا تو پھر حضرت نے دعا کرائی، پھر حضرت نے کہا کہ بھائی بس اب جو ہے آپ لوگ جاؤ، لیکن اب مت آنا یہاں اس طریقے سے، آج تو ہم تھے یہاں، میں بھی تھا، مولی عمر بھی تھے، تمہارے سامنے بیان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اپنے اپنے علاقے میں کام کرو۔ ایک جنات نے کہا کہ حضرت کچھ کھانا بانا تو کھلاؤ۔ سمجھ گئے میں؟ کھانا بانا تو کھلاؤ۔ حضرت جی نے کہا بھی انہیں کیا کھلاؤں، تمہیں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیلے بہت پسند ہے، کیلے۔ اتفاق تھا کیرالہ میں ہمارے حاجی عبدالستار ہیں، ابھی بھی زندہ ہے وہ، عبدالستار سیٹھ کیرالہ میں، اور دوسرے کمال سیٹھ، یہ بھی کیرالہ کے، کمال سیٹھ کا تو انتقال ہو گیا، اور یہ حاجی عبدالستار زندہ ہے، ہمارے خاص میزبان ہیں، ہم جب جاتے ہیں وہی ہماری خدمت میں ان کے بچے سارے فیملی رہتی ہے۔ انہوں نے سارے مرکز والوں کے لیے کیرالہ کے چھوٹے چھوٹے کیلے بھیجے تھے، ہدیہ۔ حضرت کو یاد آ گیا، ارے ہاں آج تو جو ہے بہت ٹوکریاں آئی ہیں کیرالہ سے کیلوں کی، ارے بھائی بھیجو ابا، اندر گھر میں کہا بھائی بھیجو کیلے بھیجو، آج کیرالہ سے کیلے آئے ہوئے بھیجو۔ تو ابا کہتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا، وہ کیلے آئے تو انہوں نے چھلکو سمیت کھائے، چھلکو سمیت۔ اچھا اب جاتے ہوئے مسافہ، سمجھ گئے نا بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حضرت جی نے مسافہ کیا، اب ابا کہتے تھے مجھ سے میں کہا حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے۔ یہ ابا نے خود نے اپنی زبانی مجھے قصہ سنایا، لیکن چونکہ اب تو دعوت اور تبلیغ کے حالات بھی بدل گئے، سب رخ بھی بدل گیا، سب ساتھی بھی جو اپنے اپنے طریقے سے کام کرنے لگے، ماشاءاللہ، اللہ دعوت کے کام کی حفاظت کرے۔ اب یہ بہت پرانا 1975 کا یہ قصہ،
اچھا اس قسم کے قصے میرے ساتھ، یہ تو ابا کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ ویڈیو کیسا لگا آپ کو اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔